زکوٰۃ کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، یعنی 5واں رکن ہے، اور اتنا اہم ترین رکن ہے کہ جس طرح کلمہ پڑھنا ضروری ہے، جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، جس طرح یہ رمضان کے روزے رکھنا ضروری ہے، اسی طرح جو صاحب ثروت ہے اس پر بیت اللہ کا حج کرنا ضروری ہے، اسی طرح یہ زکوٰۃ بھی ہر مسلمان پہ جو صاحب نصاب ہے اس پہ لازم ہے، فرض ہے۔ نماز کے حوالے سے اور روزے کے حوالے سے، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں ہر ممبر سے، ہر مسجد سے یہ آواز ملتی ہے، سننے میں آتا ہے، روزے فرض ہے، روزے فرض ہے، روزے فرض ہے۔ جیسے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، یعنی رمضان کی فضیلت، اس کی فرضیت، اس کی اہمیت ہمارا ہر چھوٹا بڑا عورت مرد ہر بندہ جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ روزے کی کیا اہمیت ہے۔ اسی طرح نماز کی اہمیت ہر شخص جانتا ہے، عورت ہے یا مرد ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں بھی پڑھتا تو وہ بھی نماز کی اہمیت اور فرضیت کو جانتا ہے، مانتا ہے، اس کا بھی ایمان ہے کہ نماز فرض ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑیے، کلمہ توحید ہے۔ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان، جو شخص کلمہ نہ پڑھے ہم اسے مسلمان تصور نہیں کرتے، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، داعیہ ہے، کمیونسٹ ہے، بدھ مت ہے، اور کتنے مسالک اور مذاہب ہیں، ہم ان کو مسلمان کیوں نہیں سمجھتے؟ کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس چیز کا اقرار نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، ہم کہتے ہیں یہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ جیسے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم کلمے کی اہمیت کو جانتے ہیں لیکن زکوٰۃ کی اہمیت نہیں جانتے۔ او بھائیو، زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی سے بیعت لی، اس کو مسلمان کیا، کلمہ پڑھایا، تو سب سے پہلے جس چیز کی اس کو آپ نے نصیحت فرمائی، ان میں سے کلمے کے بعد آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھے گا؟ جی پڑھوں گا۔ نماز کے بعد فوراً اگلا سوال کہ تو نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرے گا؟ اگر زکوٰۃ ادا کرے گا تو مسلمان ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا تو مسلمان نہیں۔ ابن خصاصیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا، میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جی مجھے اسلام سکھائیے، کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجئے۔ آپ نے مجھے اسلام کی تعلیمات دی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ساری باتوں پر اتفاق کرتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن چونکہ بات ہونا اچھی بات ہے، میں پہلے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ 2 کام میں نہیں کروں گا۔ ساری رات کا قیام، ہماری پوری زندگی کی نمازیں، بیت اللہ کا طواف، حج، عمرہ، روزے، سارے کام کروں گا، لیکن 2 کام میں نہیں کر سکوں گا۔ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ 2 کام میں نہیں کر سکتا۔ آپ نے پوچھا کون سے؟ کہتا اللہ کے رسول میں 2 کام، ایک تو میں جہاد نہیں کر سکتا، سیدھی سی بات ہے، کمزور آدمی ہوں، میں مرنا نہیں چاہتا، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں جہاد نہیں کروں گا، اور دوسرا کام میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ بڑی مشکل سے، محنت سے، خون پسینہ ایک کر کے، گرمی سردی کو پیچھے کر کے میں اپنا مال جمع کرتا ہوں، اپنے مال مویشی بناتا ہوں، اور آپ کہیں اس میں سے زکوٰۃ دو، میں یہ 2 کام نہیں کروں
سادہ آدمی تھے، اسلام کے بارے میں شعور نہیں تھا، نئے مسلمان ہونے کے لیے آئے اور سادہ سیدھی سیدھی باتیں کہہ دی کہ یہ دو کام میں نہیں کروں گا، باقی جو مرضی مجھ سے کروا لے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملے میں پوری بات کہہ دی۔ آپ نے فرمایا ابن خصاصیہ لا صدقۃ ولا جہاد فبما تدخل الجنہ، تو مجھے ایک بات بتا، جنت میں جانا چاہتا ہے؟ جنت میں جانا چاہتا ہے؟ کہ جنت کے لیے تو کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو لا صدقۃ ولا جہاد فبما تدخل الجنہ، پھر مجھے بتا اگر تو زکات نہیں دے گا، جہاد نہیں کرے گا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ جنت میں جانے کے لیے ان دونوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اس جملے سے، اس حدیث مبارکہ سے اس عمل زکات کا اندازہ لگائیے کہ زکات نہ دینے والا شخص کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جیسے کلمہ نہ پڑھنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اسی طرح زکات نہ دینے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ اور حقیقت بات ہے کہ زکات کا موضوع ہم اس کو بالکل معمولی سمجھتے ہیں، اس کو ہم ہلکا سا سمجھتے ہیں، لائٹ سا سمجھتے ہیں اور اگنور کرتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں کہ جی صدقہ خیرات کرو، اپنی زکات ادا کرو، بس اتنا کہہ دیا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 82 مرتبہ زکات کا حکم دیا ہے، حکم، اور اس کے باقی اشارے کنائے اور باقی اس کی تفصیلات وہ الگ سے ہے۔ 82 مرتبہ اللہ رب العالمین نے زکات کا حکم دیا ہے کہ تم اس کو ادا کرو۔ اور ویسے بھی قرآن مجید کی آیات ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی نماز کا حکم دیا اس کے ساتھ، بالکل اس کے ساتھ زکات کا حکم دیا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة۔ جہاں رب نے نماز کا حکم دیا اس کے ساتھ زکات کا حکم دیا۔ جیسے نماز فرض ہے ویسے زکات فرض ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے زکات نہیں دیتا، اللہ کے ہاں بندہ مسلمان نہیں ہے، اسلام اس کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ ایک بندہ زکات سے انکار کرتا ہے یا اس میں کیل و کال کرتا ہے، اس میں بحث و تکرار کرتا ہے، اس میں حجتیں کرتا ہے اور اس کے اندر وہ بہانہ بناتا ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جب مرتدین نے اور کچھ ایسے قبائل لوگ تھے کہ جنہوں نے زکات کا انکار کر دیا، کہتے ہم ٹیکس ادا کرتے رہے، ہم تو خواہ پیسے دیتے رہے، ہم دن و دینار دیتے رہے، اب مسلمان کو فتویٰ آپ مل گئی ہے، بے شمار مال و متاع ہے، لہذا اب زکات کی کیا ضرورت ہے؟ ہم زکات نہیں دیں گے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، سارے کام کریں گے، لیکن زکات نہیں دیں گے۔ بڑی مشکل سے پیسہ جمع ہوتا ہے۔ پیارے صدیق اکبر نے کہا اللہ کی قسم، جو لوگ پیارے نبی کے زمانے میں کلمہ پڑھنے کے بعد زکات دیتے تھے اور اگر انہوں نے زکات کو روک لیا تو میں ابو بکر صدیق کہتا ہوں، اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر کہتا ہوں، اللہ کی توفیق سے کہتا ہوں کہ میں ان لوگوں سے ویسے ہی جہاد کروں گا جیسے میں مشرکین سے جہاد کروں گا، جیسے کافروں سے لڑائی کرتا ہوں، جیسے کافروں سے لڑائی ہوتی ہے، جیسے غیر مسلم سے لڑائی ہوتی ہے، ایسے ہی میں ان سے بھی لڑائی کروں گا، جہاد کروں گا۔ اور اس کو جہاد کا نام دیا کہ جو شخص زکات ادا نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، کتنا اہم مسئلہ ہے زکات کا اور ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں نماز ہے نا، نماز ہم پڑھتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں یار نماز پڑھتے تو ہو لیکن کم از کم ساری نمازیں تو پڑھو، کیوں 4 نمازیں جائز نہیں؟ کہتے نہیں 4 نمازیں جائز نہیں۔
5 پڑھنی چاہیے. اچھا پھر 5 نمازوں میں سے آپ 4 رکعتوں کو لے لیں، ظہر یا عصر کی. میں کہوں نہیں جی میں تو 3 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ گیا مغرب کی طرح، بس کافی ہو گیا میرے لیے. ہر بندہ کہے گا نہیں مولوی صاحب 4 پڑھنی پڑے گی. غلطی ہو جانا ایک الگ بات ہے، جان بوجھ کے 4 پڑھنی پڑے گی. اور بھائیوں اسی طرح پھر بات سمجھ کے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. اگر زکوٰۃ میری 1,00,000 روپیہ بنتی ہے تو ان میں سے 1 روپیہ بھی کم جائز نہیں ہے. اگر میری زکوٰۃ 50,000 بنتی ہے تو 49,500 یا 49,999 روپے ادا کروں تو میری زکوٰۃ مکمل ادا نہیں ہوتی. اللہ کو جواب دینا پڑے گا. یہ زکوٰۃ معمولی سا مسئلہ نہیں. اور حقیقت بات یہ ہے کہ آج ہم نے اس کو بالکل معمولی سمجھ کے اس کو ہم نے اگنور کر دیا ہے. ہم اس کے بارے میں اہمیت اور اس کی فرضیت کو سمجھتے نہیں. ہاں اتنا پتا ہے رمضان آئے گا، رمضان میں سے چند پیسے دے دیں گے اللہ کے راستے میں، لو جی ہماری زکوٰۃ ہو گئی. اکثر ایسے ہوتا ہے، عموماً ایسے ہوتا ہے. آپ کسی بھائی سے پوچھئے، اللہ ماشاءاللہ سارے جیسے نہیں لیکن اکثریت کی بات کرتا ہوں، آجی بھائی جان زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کا کیا پروگرام ہے، آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ کہ جی بس میں نے رمضان میں دے دی زکوٰۃ. پورا حساب کیا؟ نہیں، پورا حساب تو نہیں کیا. اگر کیا بھی ہے تو اس میں سے تھوڑی سی پیسے نکال لیے، لو جی میں نے زکوٰۃ دے دی. او بھائی تیرا مال ہی پاک نہیں ہے، تیرا کھانا پینا حرام کا ہے. اللہ کی قسم یہ کھایا پیا حرام کا ہے، یہ پہنا حرام کا ہے، یہ لباس حرام کا ہے. اگر اس میں سے زکوٰۃ نہ دی جائے تو یہ سارا مال حرام کا ہے. اگر میرے جسم پر حرام کا مال ہوا، میرے جسم کے اندر حرام کا مال ہوا تو نہ میری نماز قبول ہے، نہ میرا روزہ قبول ہے، نہ میرا حج قبول ہے. موطا امام مالک کے اندر ایک روایت موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی لمبا سفر کر کے بیت اللہ کے لیے آتا ہے، یعنی حج کرنے کے لیے آتا ہے. گرمی کا موسم ہے، شدید دھوپ کے اندر وہ آدمی لمبا سفر کر کے بڑا گندا حال کے اندر مٹی کے ساتھ اٹا ہوا وہ آ کے کھڑا ہوتا ہے اور میدان عرفات میں حج کے ارکان پورے کرنے کے بعد رو رو کے اپنے رب کے سامنے التجا کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. رو رو کے برا حال ہے، فقیروں والا لباس ہے، مٹی کے ساتھ اٹا ہوا ہے. ہر بندہ دیکھ کے اس پہ ترس کھاتا ہے. کیا مانگتا ہے؟ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے التجائیں کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے. ارے حج تو وہ عمل ہے جس کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ صدقے دل سے حج کیا اللہ اس کو ایسے پاک اور صاف کر دیتا ہے کہ والدت یومہ، کہ جیسے وہ آج کے دن پیدا ہوا ہے، اس کا ایک بھی گناہ اس کے سر پہ نہیں رہتا. صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. اور یہ بندہ رو رو کے التجائیں کرتا ہے. کئی فیستجاب لہ دعا، پیارے نبی نے فرمایا اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا سنتا نہیں ہے. یا اللہ کیوں نہیں قبول کر رہا؟ اس کو تو دیکھ کر ہمیں ترس آتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ کیسے اس کی دعا قبول کرے، اللہ کیسے اس کا حج قبول کرے. مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، اس کا کھایا ہوا لقمہ حرام کا تھا، اس کا پہنا ہوا لباس حرام کا ہے، اس کا پیا ہوا پانی کا گھونٹ وہ حرام کا تھا. جب اس کا کھایا پیا پہنا حرام کا ہے تو یہ حج جیسا عظیم عمل بھی کرے گا تو یہ رائے گاں اور بیکار ہے. جو آدمی اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا مال حرام کا ہے. وہ جتنے مرضی حج ادا کرے، وہ جتنے مرضی روزے رکھے، وہ ساری زندگی مصلی پہ کھڑا رہے، وہ ساری رات رب کے سامنے گڑگڑاتا رہے، جب اس کا مال پاک نہیں ہوگا تو اس کا کوئی بھی عمل، اس کی کوئی عبادت کئی فیستجاب لہ الدعاء اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. اور مال کیسے پاک ہوگا؟
زکات ادا کرنے سے، اور بھائی زکات پوری ادا کرنے سے، آدھی زکات دینے سے بات نہیں بنے گی۔ اسی لیے اللہ نے نماز کے ساتھ زکات کا حکم دیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ لوگوں نماز پڑھتے ہو، نماز قائم کرتے ہو، نماز قائم کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یاد رکھیے زکات ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ مفسرین نے یہاں پہ بہت ساری باتیں بیان کی ہے، جو بات میری سمجھ میں آئی ہے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے زکات کو نماز کے ساتھ کیوں نفی کیا ہے؟ اسی وجہ سے کہ میں مال کھاتا ہوں، میں روٹی کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، جس کے ساتھ میرے جسم کے اندر قوت بحال ہوتی ہے، جسم کے اندر انرجی پیدا ہوتی ہے، اور اس انرجی کو بحال رکھنے کے لیے مجھے کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ اگر میرا کھانا پینا ہی حرام کا ہوا، اس قوت کو میں نے کیا کرنا ہے؟ اس قوت کے ساتھ میں نماز پڑھوں گا، اس قوت کے ساتھ میں روزہ رکھوں گا، اس انرجی کے ساتھ میں دیگر عبادات کے اندر قیام اللیل کے اندر کھڑا ہوں گا، لیکن اگر کھانا پینا ہی حرام کا ہوا تو پھر ان نمازوں کا عبادات کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے رب نے کہا تیری نماز تب قبول ہوگی جب تو نے زکات دی ہوگی، تیرا حج تب قبول ہوگا جب تو نے زکات ادا کی ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابی فَبِمَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ، جب تو جہاد نہیں کرے گا، زکات نہیں دے گا تو جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں بایعت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات والنصح لكل مسلم۔ میں پیارے پیغمبر کے پاس آیا، میں نے کلمہ پڑھنا چاہا، آپ نے مجھے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو مجھے نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ عبداللہ، جریر بن عبداللہ کہا سنیے، سب سے پہلی بات کہ کلمہ پڑھ لیا، یہ اللہ کے رسول پڑھ لیا، آپ نے فرمایا اگلا کام نماز کا ہے، اور اس کے بعد اگلا کام زکات کا ہے۔ یہ دو کام کرتے رہنا، ان میں کبھی سستی نہ کرنا۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ زکات کے اندر آج ہم کتنے سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور تھوڑی سی زکات دے کے، اور حقیقت بات یہ ہے اگر ہم زکات کو صحیح معنوں میں اس کو مینج کریں اور اس کا طریقہ کار اسلامی شرعی اگر اس طریقے سے زکات ادا کی جائے اور اس کی کیلکولیشن کی جائے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارے شہروں میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے ملکوں میں، ہمارے محلوں میں کوئی بھی آدمی بے روزگار یا کوئی بھی آدمی مالی مشکلات کا شکار ہمیں قطعاً نہیں ملے گا اگر اس کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ ایک سروے کے مطابق پچھلے سال جو پاکستان کی بینکوں نے زکات جمع کی ہے، جو پاکستان کی بینک کے اندر جو زکات کٹوتی کی گئی ہے، وہ ایک سروے کے مطابق تقریباً 7.5 ارب روپیہ بنتی ہے۔ 7.5 ارب جو بینکوں نے کٹوتی کی ہے، اور جو کٹوتی نہیں کی، جو لوگ اپنی طرف سے ادا کرتے ہیں، وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ 7.5 ارب روپیہ پاکستان کے بینکوں نے پچھلے سال ایک سروے کے مطابق زکات کی مد میں کٹوتی کی ہے۔ چلے آپ باقی جو لوگ ادا کرتے ہیں اس کو چھوڑیے، اگر یہ صرف حکومت ہی اس 7.5 ارب کو کسی طریقے سے خرچ کرے اور جو اس کا طریقہ کار ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے شہروں کے اندر، ملکوں کے اندر یہ رونا دھونا، یہ مہنگائی کے بھوت، اور پھر یہ احتجاج، یہ دھرنے، اور یہ پھر مشکلات، یہ مسائل، پھر یہ غربت کی لکیر، پھر میں نہیں سمجھتا چیزیں پیدا ہو۔ اگر ہر سال 7 ارب، 7.5 ارب، 8 ارب زکات کی مد میں صرف حکومت کو وصول ہوتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ بس اللہ معاف کرے، وہ آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جہاں جاتا ہے کیسے استعمال ہوتا ہے۔
یہ وہ حکومت کی بات ہے، اور جو لوگ خود ادا کرتے ہیں اور جو پھر لوگ ادا کرتے ہی نہیں۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا ہمارے ملک کا اس پاکستان جو کہ اسلامی جمہوریہ کے نام پہ یہ بنایا گیا ملک، کلمہ توحید کی بنیاد پہ بنا ہوا یہ ملک، اس ملک کی تقریباً 60% آبادی زکوٰۃ دیتی نہیں ہے، جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتے ہیں۔ اور ایک تو مسلک بھی ایسا ہے کہ جس مسلک میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں، شیعہ کے نزدیک زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بے ایمان، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں پہ یہ ٹیکس ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ بھی کیا مسلک ہے، وہ ہے اسلام سے خارج بے ایمان۔ اسلام سے میں ایک بات ویسے اکثر سوچتا ہوں، ہماری قوم بڑی سادہ سی ہے، قادیانیوں کے پیچھے کیسے پڑے ہوئے، اوئے ہوئے قادیانی قادیانی کا، ان سے بڑے کافر بے ایمان تو یہ ہے۔ میں سیدھی بات کہتا ہوں، اور بھائیوں یہ لوگ زکوٰۃ کا صاف انکار کریں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں صدیق اکبر نے کہا تھا جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اچھا زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں بے ایمان، لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، زکوٰۃ لیتے ہیں دیتے نہیں ہیں۔ چلے باہر کے ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ 80% آبادی پاکستان کی زکوٰۃ ادا کرتی نہیں ہے، 40% آبادی زکوٰۃ دیتی ہے، اور وہ بھی ادھوری، آدھی زکوٰۃ۔ ہم میں سے کتنے بھائی یہاں پہ ذمہ ہوں گے جو باہر سے آتے ہیں، گاؤں سے، دیہاتوں سے، ہاں جی 2-2 4-4 5-5 6-6 ایکڑ زمین ہے، پیداوار ہوتی ہے، ہاں جی عشر ہوتا ہے، کبھی عشر دیا؟ چند ایک بھائیوں کو متعارف ہو گئے وہ عشر کے حوالے سے، باقی تو عشر کو بھی نہیں جانتے عشر کیا ہوتا ہے۔ وہ جی عشر یہ کیا کی کوئی نئی چیز ہے؟ اللہ کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا، ایک بھائی کو عشر کی بات کی، کہتا جی ہم رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ او بھائی زکوٰۃ اور چیز ہے، عشر اور چیز ہے۔ نہ ہم عشر دینے کے لیے تیار، نہ ہم زکوٰۃ دینے کے لیے تیار، ہاں جی، اور پھر کہتے ہیں یا اللہ مصیبت کیوں آئی، یا اللہ پریشانی کیوں آئی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، کتاب الفتن ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور لوگوں یاد رکھو کہ ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ زکوٰۃ کو اپنے پر تاوان سمجھیں گے، والزکوٰۃ مغرمہ، والزکوٰۃ مغرمہ، لوگ زکوٰۃ کو اپنے پر تاوان، اپنے پر بوجھ، چٹی سمجھیں گے کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی ہمارے اوپر۔ اور لمبی حدیث ہے، بس ساری حدیث بیان کروں تو وقت بہت کم ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ لوگ زکوٰۃ کو اپنے پہ تاوان سمجھیں گے اور بیت المال کو اپنے باپ دادے کا مال سمجھ کے ہڑپ کریں گے۔ اور ایسے وقت میں پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ پھر انتظار کرنا کس چیز کا؟ فَانْتَظِرُوا السَّاعَةَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَرَجْفًا۔ آپ نے فرمایا انتظار کرنا، پھر قیامت قریب ہوگی، اور صرف قیامت تو آئے گی وَزَلْزِلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا، زلزلے بھی آئیں گے، سورخ آندیاں چلے گی، طوفان برپا ہوں گے۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ معاف کرے۔ لیکن آج کل طوفان بھی چل رہے ہیں، بارشوں کا بھی یہ جو سلسلہ نظر آتا ہے کبھی کبھار، اور اوپر سے گندم کی کٹائی بھی ہے۔ مولوی صاحب دعا کرو، ہاں جی فصلہ تیار نے، اتو بارشوں ہو رہی نے، تیریاں چل دیا پہیاں نے، دعا کرو اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ کیسے محفوظ رکھے؟ اللہ کی کوئی بات میں نے مانی ہے؟ اللہ تو مجھے 1400 سال سے اس قرآن مجید سے اپنے پیارے پیغمبر کے ذریعے سے مجھے سمجھا رہا ہے، مجھے بتلا رہا ہے کہ یہ کام نہ کر، یہ کرے گا تو یہ آفت آئے گی۔ میں نے کہا اچھا چلو آئے گی، دیکھی جائے گی۔ آگے سے میرا انداز تو یہ ہو، اور جب مصیبت سر پہ آتی ہے پھر ہاتھ اٹھاؤ دعاؤں کے لیے، اللہ پھر بھی قادر ہے، اللہ پھر بھی رحیم ہے، اللہ پھر بھی غفور ہے، اللہ پھر بھی رؤوف ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ رب کہتا چل ابھی
ابھی میرے در پہ آ جا، ابھی گر جا، ابھی اپنی اصلاح کر لے، میں پھر بھی تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن بندہ ایسا بدبخت ہے کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر بھی یہ اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، عشر زکوٰۃ الگ الگ ہے۔ کتنے بھائی آپ نے دیکھے ہوں گے ہاں جی جانور رکھے ہوئے، کیا کام ہے جی آج کل جی میں نے یہ گائے کا فارم بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ، بکریوں کا فارم بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ کتنی بکریاں جی ہیں؟ تو 200-400۔ گائے کتنی رکھی ہوئی ہے؟ گائے کافی ساری ہیں ماشاءاللہ، 40-50-100 کے قریب ہے۔ بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، باقاعدہ فارم بنایا ہوا ہے۔ اچھا جی اس کی زکوٰۃ کیا کرتے ہو؟ وہ جی رمضان میں ادا کرتے۔ او بھائی یہ زکوٰۃ کا طریقہ نہیں، یہ مذاق ہے زکوٰۃ کے ساتھ۔ یہ ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ جانور کی زکوٰۃ الگ ہے، زمین کی زکوٰۃ الگ ہے، پیسے مال و متاع کی زکوٰۃ الگ ہے، زیورات کی زکوٰۃ الگ ہے، دکان اپنے بزنس کی زکوٰۃ الگ ہے۔ ہم نے سب کو ایک جگہ پہ جمع کر کے اکٹھا کر کے رمضان میں زکوٰۃ نکال دی جی۔ ہم نے زکوٰۃ کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے زکوٰۃ کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں معلومات لی نہیں۔ مولوی صاحب زور کے کتنے رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4۔ جی سنتا نہیں پڑھنیاں نے کتنیاں پڑھنیاں، پہلے بعد کتنی تفصیل پوچھتے ہیں، نماز کے بارے میں کتنی تفصیل، عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے، عمرہ کرنا ہے کیسے کرنا ہے، کہیں غلط نہ ہو جائے، طواف کیسے کرنا ہے، صفا مروا کی سعی کیسے کروں گا، حج کے لیے جانا ہے، رمی جماعت کا کیا ہوگا، مزدلفہ مینا کا قیام کیا ہوگا جی، کیسے کرنا ہے، کتابیں لکھ دی جی، ایسے ایسے کرنا ہے، ایسے ایسے جانا ہے۔ پوری ایک ٹیم روزے کے بارے میں کیلنڈر چھپ جاتے ہیں، مولوی صاحب شروع ہو جاتے ہیں، ہم سننا شروع ہو جاتے ہیں، اتنے بجے بند ہوگا، اتنے بجے روزہ شروع ہوگا، یہ کرنا ہے، گالی نہیں نکالنی، برا نہیں کہنا، پانی نہیں پینا، یہ روٹی کے قریب نہیں جانا، اور یہ خون نکلا ہے، مولوی صاحب بتاؤ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹا، دوائی لے لوں روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا، قید آ گئی، خون نکلا، روزہ ٹوٹا کہ بچ گیا۔ فکر ہے، کتنی فکر ہے، ہونی چاہیے۔ کیا کبھی زکوٰۃ کے بارے میں بھی پوچھا؟ کبھی زکوٰۃ کے بارے میں اتنی دلچسپی لی؟ کبھی زکوٰۃ کے حوالے سے اتنی تفصیلات سے کبھی کسی سے پوچھا کہ میں نے کبھی خود اس کا مطالعہ کیا کہ میرا رب زکوٰۃ کے حوالے سے مجھے کیا بتاتا ہے؟ اور رمضان سے کٹ دیتی زکوٰۃ بنتی کتنی ہے؟ ہاں جی مالک پوچھتا ہے اپنے ملازم سے، بیٹا بتاؤ کتنی زکوٰۃ بنی اس دفعہ، اس کی ذرا کیلکولیشن کرو، فیکٹری کا مالک ہے، سارا پوچھا، ہاں جی کہتا سر اتنی بن گئی، کتنی 2 سے 2.5 کروڑ روپیہ زکوٰۃ بن گئی۔ 10 کروڑ کا مال تھا، 10 کروڑ پہ 2.5 کروڑ بنتی ہے نا جی، اتنی بن گئی جی۔ اچھا چلے ٹھیک ہے۔ اب ایک آدمی آتا ہے، چودھری صاحب، حاجی صاحب، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، سارا مدرسہ ہے، ساری مسجد ہے جی، حاجی سارا ادارہ 10,000 کو دے دے گا، 10,000 اس کو دے، بڑا خوش ہو گیا۔ ایک اور آگے، چودھری صاحب، حاجی صاحب، ماشاءاللہ جی، حاجی بس جیتے رہو، جاگتے رہو، فلاں جی، ہاں جی، او جی آپ کو پتہ ہے کہ ہم سال کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں، ہاں جی ہمارا مدرسہ ہے، مسجد ہے، 10,000 کو دے دو۔ 2 4 5 اور آگے 10,000 دے کے لو جی زکوٰۃ ہم نے دے دی، اتنا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مذاق کیا ہے، مذاق۔ اور میں یہ بات صاف کہتا ہوں اللہ کی قسم، یہ بیکاری بنایا ہے، بیکاری اس قوم کو ہم نے۔ زکوٰۃ دینے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، 2 4 ہزار روپیہ دے کے لوگوں کو بیکاری بنا رہے ہیں۔ آپ ذرا ایماندار سے بتائیے، ہاں جی آج میں جاتا ہوں اپنے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، چلو مسجد کو زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، مدرسے کے لیے جاتا ہوں کہ جی ہمارا مدرسہ ہے، بچے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیجیے، ان سے 10,000 روپیہ دے دیا۔ اب میرے ذہن میں کیا ہوگا؟ چلو رمضان نہیں دیتے، اب اگلے سال پھر رمضان نہیں جاؤں گا،
جا کے پھر منترلا کی سماجت کی، اس نے 10 کی بجائے 12 دے دیا. میں بڑا خوش ہو گیا. ماشاءاللہ جی، پچھلے سال 10,000 دی تھی، اس دفعہ 12,000 زکات دے دی ہے. اگلے سال 15 کر دی. میں اور زیادہ خوش ہو گیا. یعنی کہ ہر سال بعد سال آتے ہو بھکاریوں کی طرح ہم تجھے وہ دانا ڈالتے رہے. اور یہ ہم بڑے پکے نمازی ہیں، ہم حاجی صاحب ہیں، اور جی میں تو 5 مدرسے چلا رہا ہوں، میں تو 6 وہ یتیم خانے چلا رہا ہوں، میں تو 10-12 رفاعیہ کے کام کروا رہا ہوں. اور بھائیو، اللہ کے لیے اصلاح کیجئے. یہ مذاق ہے دین اسلام کے ساتھ، یہ زکات نہیں. پیارے پیغمبر زکات ایسے وصول کیا کروایا کرتے تھے؟ کبھی بھی نہیں. پیارے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ یہ سال گزر گیا، زکات آ کے جمع کرواؤ. صحابہ کو پیچھے نہیں بھیجتے تھے کہ ایک ایک آدمی کے پیچھے جا کے وہ اپنا کچکول لے کے زکات نہیں. پیارے پیغمبر زکات خود منگواتے تھے. اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے، اگر مسلمان کہلواتے ہو تو زکات آ کر خود جمع کرواؤ گے. لیکن چونکہ آج ہماری دین سے بے حسی اور دین سے دوری اس قدر بڑھ گئی ہے کہ مجبور ہو گئے ہیں لوگ بھی زکات لینے کے لیے. جب تک کسی کو جا کے نہ بتایا جائے، نہ کہا جائے کوئی زکات دینے کے لیے تیار نہیں. پھر ایک اور ہم بڑا غلط کام کرتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صرف 1 مہینہ مختص کر لیا ہے زکات کا. رمضان نہیں دیں گے بس. اور بھائی زکات کا مہینہ رمضان کا تو نہیں ہے. کس نے کہا؟ روزے کا مہینہ رمضان کا ہے، حج کا مہینہ ذی الحج کا ہے. اسی طریقے سے مختلف مہینے، مختلف جیسے محرم کا مہینہ ہے، ہر کئی مہینے اس میں کچھ اعمال ہے. لیکن زکات کے لیے کوئی مہینہ فرض نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ پورا سال نظام چلتا ہے، پورا سال. یہ زکات پورا سال کے لیے ہے. اگر میرا بزنس آج شروع ہوا ہے رمضان میں تو اگلے سال رمضان میں میں زکات دوں گا. اگر میرا بزنس محرم میں شروع ہوا ہے تو اگلے سال محرم میں زکات بنتی ہے. اگر ربیع الاول سے شروع کیا ہے تو ربیع الاول میں زکات بنے گی. اگر میں نے سفر میں شروع کیا ہے تو سفر میں زکات بنے گی. رمضان کا مہینہ زکات کا مہینہ نہیں ہے. نہیں وہ سب بات تو تمہاری ٹھیک ہے، وہ ہم بھی جانتے ہیں کہ سال بعد زکات ہوتی ہے. لیکن ہم چونکہ اپنی زکات کو جمع کر کے رکھ لیتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو پھر دیں گے، پھر ثواب زیادہ ہوتا ہے نا. اس لیے ہاں سوچ اچھی ہے لیکن غیر اسلامی ہے. سوچ اچھی ہے کہ رمضان میں اجر زیادہ ہوگا، میں اس لیے اس وقت زکات ادا کروں گا. لیکن یہ نبی کی شریعت